سلطنت عثمانیہ کے 8ویں سلطان سلطان سلیم اول، جنہوں نے اپنے والد بایزید ثانی کو تخت سے اتار کر خود حکومت سنبھالی۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے قانون کے مطابق اپنے تمام بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کر ڈالا۔ سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے عظیم فاتحین میں سے ایک تھے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے مغرب کی جانب پیش قدمی کرنے کے بجائے مشرق کو میدان جنگ بنایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک سلطنت عثمانیہ کے برابر میں صفوی اور مملوک حکومتیں قائم ہیں تب تک یورپ میں پیش قدمی نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے انہوں نے جنگ ردانیہ میں مملوکوں کو شکست دے کر شام، فلسطین اور مصر کو عثمانی قلمرو میں شامل کیا۔ مملوکوں کی اس شکست سے حجاز اور اس میں واقع مکہ و مدینہ کے مقدس شہر بھی عثمانی سلطنت کے زیر اثر آ گئے، اور یوں قاہرہ میں مملوکوں کے زیر نگیں آخری عباسی خلیفہ المتوکل ثالث سلطان سلیم اول کے ہاتھوں خلافت سے دستبردار ہو گیا، اور یوں خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہو گئی۔ مقامات مقدسہ اور حرمین شریفین کی کنجیاں نیز بعض آثار نبویہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک، علم اور چادر مبارک بطور سند خلافت ان کے حوالے کی گئیں۔ اس تاریخ سے سلاطین عثمانی خلیفہ کے لقب سے دنیا میں مشہور ہوئے، اور خطبوں میں ان کا ذکر بحیثیت امیر المؤمنین کے ہونے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا اسلام کی خلافت کا حق بھی انہی کو حاصل تھا۔ کوئی دوسری اسلامی سلطنت طاقت اور وسعت میں دولت عثمانیہ کے برابر نہ تھی، اور تقریباً 1.5 صدی سے جہاد کا فرض بھی ادا کرتی آ رہی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان سلیم کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو دنیا اسلام کے کسی گوشے سے ان کی مخالفت نہ ہوئی۔ مصر و شام سے نمٹنے کے بعد سلطان سلیم نے ایران کی صفوی سلطنت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، اور شاہ اسماعیل اول کو جنگ چالدران میں بدترین شکست دی۔ 23 صفر 920 ہجری بمطابق 20 اپریل 1514 عیسوی کو 1,40,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ سلطان سلیم اول ایران کے پایہ تخت تبریز کی طرف روانہ ہوئے۔ عثمانی فوجیں جب تبریز کے قریب پہنچی تو شاہ اسماعیل کو مجبوراً مقابلے کے لیے نکلنا پڑا۔ دونوں فوجیں 24 اگست 1514 عیسوی کو وادی چالدران میں صف آرا ہوئیں۔ جنگ کے ابتدا میں ایرانیوں کا پلڑا بھاری رہا۔ ایرانی سواروں کا جو دستہ شاہ اسماعیل کی سرکردگی میں تھا، اس نے اپنے مقابل ترک دستے کو پسپا کر دیا، لیکن ترک فوراً ہی سنبھل گئے۔ انہوں نے پلٹ کر نہایت دلیری سے مقابلہ کیا۔ اس درمیان میں عثمانی توپوں نے گولے برسانا شروع کر دیے۔ ایرانیوں کے پاس توپ خانے نہ تھے، اور وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکے، اور 25,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگے۔ شاہ اسماعیل صفوی بھی زخمی ہو گیا اور بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگا۔ فتح کے بعد 4 ستمبر 1514 عیسوی کو سلطان سلیم تبریز میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ مصر و حجاز اور ایران کو فتح کرنے کے بعد جب سلطان سلیم اول قسطنطنیہ میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کے ساتھ 1000 اونٹ سونے اور چاندی سے لدے ہوئے تھے، جبکہ مال غنیمت کا زیادہ تر حصہ جہازوں کے ذریعے پہلے ہی قسطنطنیہ بھیجا جا چکا تھا۔ سلطان سلیم اول کی وفات 22 ستمبر 1530 عیسوی کو اپنی حکومت کے 9ویں سال ہوئی۔